حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا جس دوست میں یہ 6 نشانیاں پائی جائیں اس دوست کو ضائع مت کرنا، جس دوست میں یہ 6 خصلتیں پائی جائیں اس دوست کو نظر انداز مت کرنا، ایسے دوست کا ساتھ مت چھوڑنا جو تمہارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند آخرت میں بھی فائدہ مند رہے گا۔ اچھے دوست کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے 6 نشانیاں بتائی ہیں، 6 خصلتیں بتائی ہیں، 6 خوبیاں بتائی ہیں۔ اس سے پہلے جوانوں، اچھے دوست کو نظر انداز مت کرنا جو تمہاری بہت فکر کرتا ہے، ورنہ تمہیں ایک نہ ایک دن احساس ضرور ہوگا کہ تم پتھر جمع کرتے کرتے ہیرا گنوا بیٹھے۔ وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست ہی تمہارے برے وقت کو اچھا بنا دیتا ہے۔ فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اچھے دوست کی پہلی نشانی، جس دوست کو دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے، سبحان اللہ، جس کی صورت دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے، اس کا انداز اس طرح کا ہو، اس کا معیار اس طرح کا ہو، اس کا مزاج اس طرح کا ہو، جسے دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے، اس کی صورت تمہیں نمازی بنا دے، اس کی سیرت تمہیں اللہ کا نیک بندہ بنا دے، اس کی سیرت تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے۔ فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایسا دوست چاہے کتنی بار بھی کیوں نہ روٹھ جائے اسے منا لینا، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بھی بکھر جائیں انہیں چن لیے جاتے ہیں۔ فرمایا نیک انسان سے دوستی کرنا، نمازی انسان سے دوستی کرنا، عالم انسان سے دوستی کرنا جسے دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے، کسی فاجر اور فاسق شخص سے دوستی نہ کرنا، کسی فاجر اور فاسق شخص سے دوستی، کسی گنہگار شخص سے دوستی ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ جو شخص رب کا وفادار نہیں وہ تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا، اور جو شخص رب کو سجدہ نہیں کر سکتا وہ تیرا احسان مند کیا رہے گا۔ فرمایا خوش قسمت انسان ہے وہ جس کا دوست اللہ کا نیک ہے، خوش قسمت انسان ہے وہ، اس کی زندگی میں جو دوست آیا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کی یاری تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے۔ فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اچھے انسان کی، اچھے دوست کی دوسری نشانی، جو سچ بولتا ہو، جس کے منہ سے جب بھی کچھ نکلتا ہو سچ نکلتا ہو، جھوٹ کے قریب نہ جاتا ہو، اس لیے کہ جھوٹا انسان دور کو نزدیک، نزدیک کو دور کر کے دکھاتا ہے۔ جھوٹا انسان برے وقت کسی کے کام نہیں آ سکتا، کبھی بھی کسی سے وفا نہیں کر سکتا، اس لیے کسی ایسے شخص کو اپنی دوستی میں لے کے آنا، اپنی زندگی میں لے کے آنا جس کی زبان سے جب بھی کچھ نکلتا ہو سچ نکلتا۔ فرمایا اچھے دوست کی تیسری نشانی، جو تمہارا غصہ برداشت کر کے ثابت قدم رہے وہ تمہارا اچھا دوست ہے، جو تمہاری ڈانٹ برداشت کر کے بھی ثابت قدم رہے، تمہارا تلخ لہجہ، تمہاری اونچی آواز سن کر بھی جو ثابت قدم رہے وہ تمہارا اچھا دوست ہے۔ فرمایا اچھے دوست کی چوتھی نشانی، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص، جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ تمہارا اچھا دوست ہے۔ ایسے دوست کو ضائع مت کرنا، ایسے دوست کا ساتھ مت چھوڑنا جو دوسروں کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتا ہے، دوسروں کے دکھوں کو اپنے دکھڑے سمجھتا ہے، دوسروں کے دردوں کو اپنے درد سمجھتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو باتوں باتوں پہ یہ جملہ ضرور دہراتا ہے، میاں عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی، جو باتوں باتوں پہ کہتا ہے۔ وہ میرے دوست، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص اللہ کو بھی پیارا، اس کے رسول کو بھی پیارا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام رات کے دوسرے پہر چراغ جلا کے کچھ لکھ رہے تھے، رات کے دوسرے پہر چراغ جلا کے کچھ لکھ رہے تھے۔ ایک شخص نے دور سے دیکھا، دوڑتا ہوا قریب آیا، دیکھا چراغ جلایا ہوا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لکھ رہے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا میں اللہ کے پیاروں کا نام لکھ رہا ہوں۔ کہا ساتھ میں چھوٹا سا میرا نام بھی لکھ دے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے اندر کیا خوبی ہے تیرا نام اللہ کے پیاروں کی لسٹ میں لکھوں؟
اس نے کہا جی میری کوئی بڑی خوبی تو نہیں ہے، میرا جو پڑوسی ہے نا بہت ہی زیادہ غریب ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، بچوں کی 2 روٹیوں کی بھوک ہوتی ہے، وہ بیچارہ بچوں کو آدھی آدھی روٹی دے کے سلا دیتا ہے، جب میں اپنے لیے کھانا بناتا ہوں تو میں 1 پراٹھا ان بچوں کے لیے بھی ساتھ میں پکا لیتا ہوں، میں نے اپنی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، صبح اور شام کو میں نے ان کے لیے بھی 1 پراٹھا تیار کرنا ہوتا ہے، جب میں یہ پراٹھا لے کر ان بچوں کو دیتا ہوں بچے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، میرے حق میں بڑی دعائیں کرتے ہیں، مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اللہ نے میری یہ دعوت قبول فرما لی ہے، بس یہی چھوٹی سی میری خدمت ہے، اللہ کے پیاروں کی لسٹ میں خدمت گاروں کا نام بھی لکھ لیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لسٹ کے سب سے نیچے اس شخص کا نام بھی لکھ ڈالا۔ جب کوہ طور پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہا مالک آپ نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا، تیرے پیاروں کی لسٹ بنا کے آ گیا ہوں، تیرے فرما برداروں کی لسٹ بنا کے آ گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو نیچے سے چھوٹا سا نام لکھا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ حالانکہ اللہ جانتا بھی ہے لیکن سننا موسیٰ کی زبان سے چاہتا ہے، سننا موسیٰ کے منہ سے چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ لسٹ کے سب سے نیچے یہ جو چھوٹا سا نام لکھا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے مالک یہ جو شخص ہے نا یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، یہ غریبوں کے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کے بچوں کو پراٹھا کھلاتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ جو میرا اصلی پیارا ہے اس کا نام تو نے نیچے لکھا ہوا ہے، باقی والوں کا نام تو نے اوپر لکھا ہوا ہے، اس طرح کر اس نام کو اٹھا فہرست کی پہلی جگہ پہ جا رکھ، یہ نام میرے پیاروں کی لسٹ میں سب سے پہلے آنا چاہیے۔ موسیٰ تجھے پتہ نہیں ہے میرا پیارا بھی وہی ہے، میرا محبوب بھی وہی ہے جو غریبوں کے دردوں کو اپنے درد سمجھتا ہے، جو اپنے منہ سے نوالا نکال کر غریبوں کے منہ میں ڈالتا ہے، میری غریب مخلوق کے منہ میں ڈالتا ہے۔ سب سے بڑا پیارا تو میرا وہ شخص ہے نا، اس نام کو اٹھا پہلی جگہ پہ لے کے آ۔ تو فرمایا اچھا دوست ہے وہ تمہارا جو غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اچھے دوست کی 5ویں نشانی جو والدین کی خدمت کرتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والا شخص اللہ کو بھی پیارا، اس کے رسول کو بھی پیارا۔ میں جوانوں کو درس دینا چاہوں گا، سبق دینا چاہوں گا، جوانوں خدارا اگر اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، خدارا اپنے بوڑھے والدین کو بے عزت بھی نہ کرنا۔ میاں بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدارا بوڑھے والدین کو ذلیل بھی نہ کرنا، رسوا بھی نہ کرنا۔ آج تو میری قوم کا نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو کہتا ہے او چٹی داڑھی والے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا، کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائے۔ میں نے کہا نادان تیرے بوڑھے باپ نے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر کے انہوں نے تجھے جوان کیا، اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا۔ آئے تیرا باپ خود بوڑھا ہوتا گیا، تجھے جوان کرتا گیا، خود کمزور ہو بیٹھا، تجھے طاقتور بنا دیا۔ آج جب تو جوان ہوا، جب تو طاقتور بنا، آج تو باتوں باتوں پہ کہتا ہے او چٹی داڑھی والے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا۔ میں نے کہا نادان اگر تو عقل مند ہے تو پھر سن، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اور میں اچھے دوست کی 6ٹھی نشانی اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا شخص، اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا شخص، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا شخص تمہارا اچھا دوست ہے، کیونکہ جو شخص اپنی فیملی کے لیے اچھا نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ اچھا ہی کیا کرے گا؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہی نہ کر سکا، جو اپنے والدین کے ساتھ وفا نہیں کر سکا، وہ تمہارے ساتھ وفا کیا کرے؟